فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی یہ آواز صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کی مذمت قرآنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ ذخیرہ اندوزی ایسا معاملہ ہے کہ مال کو، اجناس کو، فصل کو، مال تجارت کو صرف اس لیے روک لینا کہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور تو اس کی قیمت بڑھے گی، اور قیمت بڑھے گی تو پھر اس وقت اس کو ہم مارکیٹ میں فروخت کریں گے۔ اس کو عربک میں احتکار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اس کو ممنوع فرمایا گیا ہے۔ یہ ناجائز معاملات میں آتا ہے اور بہت بڑے گناہ کے زمرے میں شامل ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جہاں ہم مختلف بیماریوں کا، گناہوں کا شکار ہیں، مختلف اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر ہیں، وہیں تجارت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ حلال، پاک اور جائز جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے کماؤ اور کھاؤ، اس پر عمل پیرا ہونے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا تھا کہ اے ایمان والو اپنے درمیان اموال کو باطل مت کرو اور باطل طریقے سے تجارت مت کرو، اس پر ہم کاربند ہو گئے۔ یعنی بجائے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی اور نافرمانی کا شکار ہو گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ الا ماشاء اللہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بے اطمینانی، بے یقینی، بے سکونی اور پریشانی کا شکار، اور یہی واویلا مچایا جا رہا ہوتا ہے کہ بس بے برکتی ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہی دین اسلام سے دوری، اور پھر اس دوری میں جو بزنس ہے، جو تجارت ہے، جو ٹریڈ ہے، جو کاروبار ہے، وہ غیر شرعی طریقوں سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ بزنس کرنے کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو سیکھنا جو بزنس مین ہے، جو تجارت ہے، جو ٹریڈر ہے، اس پر لازم تھا، اس پر فرض تھا، ضروری تھا۔ وہ ہم سیکھتے بھی نہیں، اور اگر کوئی بتائے اور پتہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اکثر اوقات بلکہ پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، لیکن پھر بھی ہم حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے حرام مال کما رہے ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ، مال و دولت کما رہے ہوتے ہیں، حل میں مزید کی ایک طلب ہوتی ہے، اس پر آگے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، اور ان کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کے لیے قاری محمد عاصم قادری صاحب موجود۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری، میں نے مختصر سا اس کے بارے میں عرض کیا، اس حوالے سے تفصیل سے آپ کلام کیجئے گا، اور پھر قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیسے رہنمائی فرمائی ہے، اس پر کلام کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس پروگرام کا حصہ بننے کی ہمیں سعادت بخشی ہے۔ مرحبا۔ ذخیرہ اندوزی آپ نے آسان لفظوں میں اپنے انٹرو میں بیان کر دیا ہے جی، یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کس کو کہتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس مال کی طلب ہو اور ضروریاتی زندگی میں سے ہو، اور اس کو روک لیا جائے، اور لوگ بیچارے مارے مارے پھرتے رہیں، اور پھر جس وقت اس کا ریٹ زیادہ ہو تو پھر اس چیز کو مارکیٹ میں لے کر آنا،
یعنی صرف اس وجہ سے اس کو روکنا کہ ریٹ بڑھ جائے ریٹ تو پھر بڑھے گا بیچیں۔ اور مجھے منافع ہوگا، اللہ اور اس کے بدلے میں جو عوام ہوتی ہے، عوام الناس ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ بیچارے بھوک سے جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں غلہ روکنا۔ تو اس کے متعلق تنبیہ الغافلین میں ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث نقل فرمائی ہیں ٹھیک۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غلہ روکنے والے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ کیا فرامین علی شان ہے۔ جی آپ حضرت معمر بن عبداللہ ادوی سے روایت کرتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی یعنی غلے کو روکنا یہ کام غلط آدمی ہی کر سکتا ہے، یعنی غلط کار ہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ سٹاک پہ سٹاک لگاتے سٹاک پہ سٹاک لگاتے رہنا ہے اور اس کو بیچنا نہیں۔ اس کو بیچنا نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں۔ جس طرح عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں آٹے کا بحران، چینی کا بحران، گندم کا بحران، لوگ بیچارے مارے پھرتے ہیں، پھر اس کو بلیک پیٹرول کو روک لیا جاتا ہے، اور یہ انسان کی ضروریاتی زندگی میں سے ہیں۔ اب گندم نہیں ہوگی تو لوگ روٹی کہاں سے کھائیں گے، اور چینی نہیں ہوگی، چینی کے متعلق کتنی بہت ساری چیزیں ہیں، بچوں نے دودھ پینا ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب روک لیا جاتا ہے، پیٹرول ہے، ایک عام سے مزدور کی بھی یہ ضرورت ہے کہ اس نے ٹریول کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اپنے کام کی جگہ پر پہنچنا ہے، اور نہ پہنچے گا تو پھر وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ رزق کس طرح سے کمائے گا۔ تو یہ ایسے حالات میں کہ اس کو روک لینا اور ڈھیروں کو ڈھیر لگا لینے، اور جس وقت دیکھا کہ اب مارکیٹ میں اس کی اشد ضرورت ہے، پھر اس کو بلیک میں بیچنا، یعنی کہ زیادہ قیمت پر بیچنا، لوگ لینے پر پھر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ رزق حرام ہے، اور پھر وہ جو رزق حرام ہے اس کی کتنی غفلتیں اور کتنے اس کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں جنم لے لیتی ہیں، اور پھر وہ مصیبتیں آتی ہیں اور خود پریشانی کے عالم میں بندہ رہتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور مصائب اور علام سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ معاملات کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، یہ کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ دوسری حدیث وہ نقل کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کی تنگی کے باوجود 40 روز تک غلہ روک کے رکھتا ہے، حالانکہ ایک دن بھی نہیں روکنا چاہیے، اور یہاں فرمایا کہ 40 دن تک غلہ روک کے رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ یعنی کہ اس کا آخری اس کا حالت بیان آخر اس کی حالت بیان کی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پلے کوئی نہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر بتائیے کہ اس کا اور دنیا میں کیا رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا داری خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور دوسری جو حدیث یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلہ لانے والا رزق پاتا ہے، غلہ لانے والا رزق پاتا ہے، اور اس کو روکنے والا ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے۔ وہی بات کہ پھر وہ بھی رحمت سے دور ہو گیا، کہ اللہ کی رحمت سے اتنا کوسوں دور ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ملعون کہا ہے، کہ وہ شخص لعنتی ہے جو بندہ غلہ روکتا ہے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت وعیدیں احادیث مبارکہ میں یہ احتکار کرنے والے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، اتنی بڑی، اتنا یہ کہہ لیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے مفتی صاحب، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جالب اور دوسرا ہے محتکر۔ محتکر تو اسی کو کہتے ہیں غلہ روکنا، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا۔ دوسری چیز ہے جالب۔ جالب حدیث شریف کی روح سے جالب سے وہ شخص مراد ہے جو گاؤں سے چیزیں لے کر آتا ہے اور وہ خالص چیزیں لے کر آتا ہے، مثلا وہ دودھ لے کر آتا ہے یا گندم ہے، اور یہ جتنا بھی اناج ہے یہ اکثر تو گاؤں کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔
وہ وہاں سے خالص چیزیں لے کر آتا ہے اور خالص آگے بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ خالص چیزیں کھائیں۔ آگے بندے جو ہیں وہ جب اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ بھی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غش من غش فلیس منی، فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو ایک کسان ہے وہ دن رات کی محنت سے خالص چیزیں لے کر آ رہا ہے اور آگے ان کو جو ہے وہ شہر میں فروخت کر رہا ہے، بیچتا بھی تقریباً کم قیمت پر، انتہائی مناسب قیمت پر بیچتا ہے، اس لیے کہ جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ برکت والا رزق پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے خوش ہے اور مسلمانوں کی دعائیں اور برکت اس کو نصیب ہوتی ہے حدیث کی روح سے۔ ایسے شخص کو جالب کہتے ہیں۔ اب اس شخص نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے کہ وہ گاؤں سے چیزیں لے کر شہر والوں کو بیچتا ہے، اب شہر والوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ جو ہے وہ محتکر جو ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، اب وہ اپنے گودام بھر لیتا ہے اور اپنی جو ہے وہ جو اس نے ذخیرہ اندوزی والے اڈے بنائے ہوئے ہیں ان کو وہاں پر روک لیتا ہے اور لوگوں کو نہیں دیتا ہے۔ وہ شخص اس نے تو اپنا اجر پا لیا، لیکن یہ والا جو شخص ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم، یعنی آرٹیفیشل کرائسس، مصنوعی بحران جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے حقیقت میں وہ بحران نہیں ہوتا، اس چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ جی اگر ہم اپنے ملک پاکستان ہی کی بات کر لیں جی تو گندم ہے، چاول ہے، کوئی بھی فصل ہے، جی ایسے ان چیزوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کی نعمتیں وافر ہیں، بے شمار ہیں، جی لیکن وہ ہم خود اس کو مصنوعی طور پر جب روکتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں، تو مصنوعی بحران ہمارا اپنا پیدا کرتا، جی بالکل وہ پیدا ہوتا ہے اور عوام جو ہے وہ پھر پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان میں گندم کی وافر مقدار پیدا ہوتی ہے، کہ بعض کا تو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، باہر بھیج، اور چینی کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے اور چاولوں کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے۔ یہ جو خطہ ارض ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اپنے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں تو اس کو سٹاک کر کے مہنگے داموں باہر کے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اپنے لوگ جو ہیں وہ مارے کبھی کوئی بیچارہ آٹا لینے کے لیے ترس رہا ہے، کوئی چینی کی وجہ سے ترس رہا ہے، کوئی چاولوں کی وجہ سے ترس رہا ہے، حتیٰ کہ کہا کہ پھل اور سبزیاں بھی خالص نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی کے اندر آتی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ نہایت غور طلب بات ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ججز حضرات جو ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس کو قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، یعنی کہ اچھے فیصلے دینا اور درست فیصلے دینا، میرٹ پہ فیصلے دینا، یہ ایک قاضی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے زمرے میں روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کسی کام پر لگانے کا ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے مشورہ لیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ مشورہ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور حضرات صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ اس کو 3 طرح کے لوگوں کی طرح نہ بنانا۔ ایک فرمایا کہ اس کو گندم فروش نہ بنانا، دوسرا فرمایا اسے گوشت بنانے والا نہ بنانا، تیسرا فرمایا اسے کفن بیچنے والا نہ بنانا۔ مفتی صاحب اس کے اندر اب حکمتیں ہیں۔ اب جو تو لوگ گندم کی فروخت کرتے ہیں اور صرف جو مناسب منافع ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے اگر تو وہ اتنا خریدتے ہیں تو ایسا گندم بیچنے والا اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اکثر جن کے گندم کے گودام ہوتے ہیں وہ اس میں ہیرا پھیریاں کرتے ہیں اور بعض اوقات گندم کے اندر، نئی گندم کے اندر پرانی گندم ملا دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، یا ایسی گندم کہ جس کو سسری لگی ہوتی ہے، یعنی کہ جس کا آٹا ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، اور پھر بعض اوقات تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ معاذ اللہ اس کا گندم کا وزن بڑھانے کے لیے اس کو پانی لگا دیتے ہیں، اس کو گیلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے، اس طرح وہ منافع خوری کرتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس کو گندم فروش
ना बनाना, चूँकि गंदम एक अहम ज़रूरत है जिससे आटा बनता है और उससे फिर रोटी बनती है और इंसान के पेट के अंदर जाती है, तो इसको वो ना बनाना, कोई और काम करवा लेना। दूसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको गोश्त बनाने वाला ना बनाना। अब जो गोश्त बनाने वाला है, एक तो उसका मामला ये है कि जानवर ज़िबा करते करते उसका दिल सख्त हो जाता है और रहम जो है वो उसके दिल में उतना नहीं रहता जितना किसी आम शख्स के दिल में रहता है। दूसरी बात ये है मुफ्ती साहब, अगर आप आपने ये ज़िला फैसलाबाद का ही सर्वे करके देखें ना, तो अगर आप कहें ना कि मैंने कट्टे का गोश्त लेना है, तो आप ये जांग रोड, समंदरी रोड, तांदला रोड, जो सा भी रोड अगर आप फिर लें, तो अक्सर लोगों ने लिखा होता है कि कट्टे का गोश्त, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि ये गोश्त कौन सा है, जब असरार किया जाता है या जो उसके ज़रूरी मामलात होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो फिर आकर से कहते हैं नहीं ये तो हमने वैडी की हुई है, ये तो हमने भैंस की हुई है। इसी तरह अक्सर तौर पर अगर आप बकरे का गोश्त लेने के लिए जाएं तो वहां पर आपको बकरे का गोश्त नहीं मिलेगा, भेड़ का गोश्त मिलेगा, और कह के वो बकरा बेचते हैं। अब इसके अंदर भी हेरा फेरी आ गई। और बाज का तो ऐसा होता है कि अगर आज के दिन जो है वो नहीं बिका है तो फिर उसको ज़ख़ीरा करके अगले दिन बेच देते हैं उसी रेट के ऊपर, हालांकि चाहिए कि जो चीज़ पुरानी है उसको कम रेट के ऊपर बेचना चाहिए। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया कि जो गोश्त बनाने वाला है ना वो, हाँ अगर कोई ईमानदार कसाई है तो फिर ज़ाहिर बात है उसके लिए तो इनाम व इकराम है कि अगर वो अपनी ईमानदारी के साथ जो है वो, अब मुर्दा जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है और फिर उनका गोश्त ज़ख़ीरा किया जा रहा है, और माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह मिलावट तो इस कदर बढ़ गई है कि हर चीज के अंदर मिलावट पैदा हो गई है। और जैसे ही रमजान का महीना आता है मुफ्ती साहब, रमजान के महीने से पहले जी लोग खजूरें स्टॉक कर लेते हैं, वही खजूरें जो है वो सस्ते दामों में मिलती हैं, जैसे रमजान का महीना शुरू होता है उनको महंगे दामों पर बेचते हैं। तो अल्लामा साहब अब हर चीज, सब्जी फ्रूट हर चीज का यही मामला हो चुका है कि स्टॉक कर लिया, और वही चीज़ जो रमज़ान मुबारक से पहले बिलफर्ज एक चीज़ 50 रुपए की थी, तो अब रमज़ान मुबारक आ गया तो अब वो 200, 250 और 4 गुना 5 गुना उसका जो है लेते हैं। तीसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कफन बेचने वाला, यानी कि जिसका कारोबार, एक तो कपड़ा बेचने वाला है, कपड़ा बेचने वाले के पास कफन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसको किसी और चीज की तमन्ना नहीं होती है। लेकिन जो खालिस कफन बेचने वाला होता है उसके मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो हर वक्त फिर ये दुआ करेगा कि मेरी उम्मत में से कोई ना कोई शख्स मर जाए ताकि मेरा उम्मती को तो ताकि मुझे जो है वो पैसे मिल जाए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मती के मतलब इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक बच्चा मुझे पूरी दुनिया से ज्यादा अजीज है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम, और हमारे लिए हम खुश नसीब हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत का एक बच्चा और फिर जवान और फिर हाफ़िज़ कुरान और फिर आलिम दीन और फिर शेखुल हदीस, फिर इनकी इज्जत और अजमत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नजरों में कितनी ज्यादा होगी। अपने गुलामों को कितनी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इज्जतों से नवाजते हैं कि फिर वो तमन्ना करेगा जो कफन फरोश है कि अब कोई ना कोई मरे, हाँ, ताकि मेरा कारोबार बेचे। हाँ, जिसने कपड़ा रखा हुआ है अगर साथ कफन रखा, हाँ, वो उसने साथ कफन रखा हुआ है तो उसको इतनी तमन्ना नहीं होगी क्योंकि उसका कपड़ा बिक रहा है, चल रहा है। बिल्कुल सही, बहुत खूब। नाज़रीन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन मुबारका कितनी सख्त वईदें और कैसी एहतियातों का जिक्र हो रहा है कि आज हम इस पर अमल पैरा हैं। मैंने, आपने, हम सब ने, बिलखुसूस जो तुज्जार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने इस पर गौर करना है कि कहीं हम हराम मुनाफा, नाजायज़ मुनाफा खोरी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में शामिल तो नहीं हैं। इस बाबरकत लम्हे में, इन बाबरकत घड़ियों में 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदा रमज़ान आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान सना खान जनाब क़ारी मोहम्मद आसिम क़ादरी साहिब, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम की बारगाह नाज में मिदहत सराई करेंगे, गुलहाय अक़ीदत पेश करेंगे। जी जनाब क़ारी मोहम्मद आसिम क़ादरी साहब। राहे इरफान से जो हम, सुभान अल्लाह, राहे इरफान से जो हम
نادیدرو محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدرو محرم مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم اور غنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، غنچے ماں اوہا کے جو چٹکے بنا کے باغ میں، بلبل سدرات کن کی بو سے بھی محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم سبحان اللہ نادیدرو محرم مصطفیٰ ہے مسند ہے انہی کے دم قدم کے باغ عالم میں بہار ہے، انہی کے دم قدم کے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، سبحان اللہ، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم اور مرتا سماعت فرمائیے گا کہ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب
دہی میں قیصر شوق تخت جم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدرو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا، منع فرمایا، اور ذخیرہ اندوزی میں اب تو اجناس سے بڑھ کر ہر چیز میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ سٹاک کیا جاتا ہے اور مطلوبہ وقت پر پھر اس کی قیمت کو بڑھا کر اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بالخصوص کھانے پینے کی چیزوں، ضروریات زندگی روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، ان میں یہ معاملہ تو اور سنگین ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناجائز منافع خوری، اور بالخصوص جیسے رمضان المبارک کا ماہ محترم آتا ہے تو منافع خوری جو ہے وہ ناجائز یوں بڑھا دی جاتی ہے کہ ایک ایک چیز جو کہ پہلے کچھ کم قیمت پر تھی، اگرچہ مہنگائی اور وہ سارے معاملات پہلے ہی آسمان کو چھو رہے ہیں، اور جو ایک عام مزدور، ایک عام غریب ہے، اس کے معاملات یہ تو اس کے پاس جائیں تو پوچھیں اس سے بیٹھ کے کہ کیسے اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی تو بات دور کی، پہلے ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں یہ پورے کر لیں تو پھر کھانے پینے کی طرف دھیان ہوگا۔ بہرحال ناجائز منافع خوری یہ بھی بہت برا معاملہ ہے۔ اس کو سود کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، جس طرح سود ایک قرض یا اجناس پر اضافی پیسے لے لینا، اضافی اجناس لے لینا، وہ سود کے معاملے میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ناجائز منافع لیا جاتا ہے یہ بھی حرام ذرائع میں شامل ہے، یعنی جتنا منافع جائز ہے ایک حد تک مناسب وہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس حد سے بڑھ کر منافع اپنی مرضی سے ڈبل کر لینا اور 2 گنا 4 گنا تک بڑھا لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ میں شامل ہے، ناجائز منافع خوری میں شامل ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ جی علامہ صاحب، ذخیرہ اندوزی تو ایک برائی ہے ہی، جی اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ناجائز منافع خوری، حالانکہ ذخیرہ اندوزی میں بھی دوہرا گناہ ہو رہا ہے، ایک چیز کو روک لیا جان بوجھ کر اور دوسرا منافع زیادہ لے لیا، اس میں بھی ناجائز منافع خوری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناجائز منافع خوری کی جا رہی ہے۔ ابو لیث سمرقندی چونکہ فقیہ بھی ہیں، بالکل، اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ ہر پہلوؤں کو اچھے طریقے سے دیکھنا، کہ اب ذخیرہ اندوزی جو عام ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ کرنے والا تو شخص ملعون ہے، لیکن کچھ ذخیرہ اندوزی ایسی ہے کہ جو جائز بھی ہے اور وہ قار ثواب بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں کیا ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، جی بالکل، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک بندہ ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ میں منافع کماؤں گا، میں اپنے بینک بیلنس کو بڑھاؤں گا، لوگ بیچارے ترستے رہیں، تنگ ہوتے رہیں، یہ تو ہے ناجائز، اور ایسا کرنے والا شخص ملعون ہے۔ لیکن ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ چیز لوگوں کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اس چیز کا قحط پڑ گیا، اس چیز کا بحران پیدا ہو گیا، تو پھر میں اسی قیمت پر جو اب عام چل رہی ہے یہ اس سے کم قیمت پر اس سے لوگوں کی مدد کروں گا، تو ایسا ذخیرہ اندوزی کرنا جائز ہے۔ بالکل صحیح، جو پہلے وافر مقدار میں موجود بھی ہے مارکیٹ موجود ہے، لیکن کہیں خدشہ ہے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے، اور وہ اس نیت سے کر رہا ہے، دوسرے لوگ اس وقت قیمت بڑھا کر نہ بیچیں یا وہ سٹاک نہ کر لیں، تو اب یہ اچھی نیت سے سٹاک بالکل۔ اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لیکن اس بندے کی نیت یہ ہے کہ مثلا آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے یا چینی کا یا کوئی بھی بحران پیدا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اب ایک تو وہ وقت ہے کہ جس وقت لوگوں کے پاس وافر مقدار میں چیز موجود ہے، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ اس کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے ذخیرہ
ذخیرہ کیا ہوا ہے. اب یہ بغیر لالچ کے، بغیر منافع کے، اس کی نیت یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے یا جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، تو میں لوگوں کے درمیان میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ چیز بیچتا، تو ایسا کرنا جائز ہے، کم قیمت پر جائز ہے. اور یہ کہہ لیں کہ خدمت خلق بھی ہے. بالکل صحیح. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیز دستیاب ہے اور کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کو کہتا ہے کہ یہ اتنے پیسے لے لو اور یہ چیز یہیں سٹاک کر دو، وہ واپس نہیں لے کر آتا ہے. یہ چیز میری یہاں پر سٹاک کر دو، جب میرا دل کرے گا میں اس وقت بالکل صحیح لے لوں گا. ایک پھر ایسا لمحہ آتا ہے کہ بحران کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ چیز اپنا سٹاک اٹھاتا ہے اور سٹاک اٹھانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں اس کو فروخت کرتا ہے عام قیمت پر. یہ تو ہے شرعاً جائز. لیکن ایسی اگر صورت ہو، اگر بالفرض وہ چیز ہے 100 روپے کی جب اس نے خریدی تھی، تو بعد میں جو بیچنے والا ہے وہ اب کہے کہ جناب اب یہ چیز میں 100 کی بجائے 150 روپے کی دوں گا چونکہ اب اس کا بحران ہے، ورنہ اپنے تم پیسے واپس لے لو. یعنی لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب دو چیزیں، ایک ہے بائے اور ایک ہے مشتری. ٹھیک ہے. بائے کا معنی ہوتا ہے بیچنے والا اور مشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنے والا. اب جو بائے ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تو نے 100 روپے کے حساب سے مجھ سے چیز خریدی تھی لیکن میں نے تو اب 150 کے حساب سے بیچنی ہے. تو جو مشتری ہے یعنی جو خریدنے والا ہے وہ چیز جو ہے وہ 150 روپے کے حساب سے لے لیتا ہے، یعنی باقی رقم اس کو ادا کر دیتا ہے. لیکن آگے چل کر جب اس کے پاس مال آ جاتا تو وہی چیز وہ پھر 200 روپے میں فروخت کرتا ہے. تو اب ان دونوں کے لیے اس کے لیے قیمت بڑھا کر لینا سود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے قیمت آگے بڑھا کر فروخت کرنا جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ یہ مال اس کا تھا اور یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. اچھا، جیسے میں نے بیان کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی خوبصورت روایت بیان فرماتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے دین کے اندر بڑی آسانیاں ہیں. بالکل صحیح. ہمارا دین بہت سہل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا آسان ہے. دنیا کے لیے چلنا مشکل ہے، دنیا کے ساتھ چلنا مشکل ہے. بلکہ ہم نے مشکل بنایا کہ ذخیرہ اندوزی ہم خود کر رہے ہیں، مشکل تو ہم پیدا کر رہے ہیں. بالکل. اور اس کو اگر جوڑ دیا جائے دین کے ساتھ، حضور نے تو اسے منع فرمایا ہے اور اس کی مذمت فرمائی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو حضور نے ملعون کہا ہے، لعنتی کہا ہے. اچھا مفتی صاحب آگے ذرا دیکھیے، اگر ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. بالکل صحیح. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی ابھی ارادہ کرتا ہے، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی. جب وہ برائی کر لیتا ہے پھر بھی اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے اور اس کی اس برائی کو جو ہے وہ نیکی میں بدل دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ برائی کر کے توبہ نہ کرے تو ایک کے بدلے 10 نہیں بلکہ ایک ہی ہوتی ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے، عبادت گزاروں میں سے ایک عابد ریت کے ٹیلے پر سے گزرا، یعنی ریت کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو دل میں کہنے لگا اگر یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو جو اس وقت قحط میں مبتلا ہیں خوب پیٹ بھر کر کھلاتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی اور اسے فرمایا کہ فلاں شخص کے سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر کو لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو تو نے نیت کی ہے نا کہ یہ اگر یہ ٹیلا اگر جو ہے ٹیلا جو ہے اگر یہ ریت کا ٹیلا اگر آٹے کا ہوتا تو یہ قحط کے موسم میں بیچارے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، بچے جو ہے وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، عورتیں کھانے کے لیے ترس رہی ہیں، تو میں ان کو آٹا دے دیتا. تو فرمایا کہ بے شک یہ آٹا نہیں بنا. اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی، فرمایا اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ ہم نے اس کی نیت کے سبب سے اس کو اجر و ثواب اتنا ہی عطا فرما دیا. اچھا مفتی صاحب آگے جو ہے علامہ صاحب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں تو افریقہ میں قحط پڑتا ہے، سوڈان میں قحط پڑتا ہے، مسلمان ممالک میں بال کر پڑتا ہے، دور کیا جانا. ہمارا تھر چولستان کا علاقہ ہر سال قحط کا معاملہ ہوتا ہے. بچے جو ہیں قحط سالی کی وجہ سے مائیں ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی تو بچے کمزور بالکل ایسے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ پیدا ہوتا ہے، پانی کی بوند کو ترس جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں. اس کے ذمہ دار
کیا اس میں ریاستیں اور پھر ذخیرہ اندوز تو ذخیرہ اندوز تو ہیں ہی، لیکن یہ کام ریاست کا ہے نا کہ ان ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ کر، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے نا کہ ان سے رشوت نہ لیں اور ان سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ان کو عبرتناک سزا دیں. ورنہ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر کی سختی میرے رب کو بڑی پسند ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں میں مانگ کر لیا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان سبحان اللہ ایک بندے سے ہاتھ ملا کر اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، مصافحہ فرما کر. پوچھو گا کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے. سبحان اللہ. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کتنی صفات ہیں، بالکل صحیح، بیان ہو ہی نہیں سکتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کیا کہتی ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، بکری کا بچہ بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، تو عمر کو اس سے بھی حساب لیا جائے گا. مفتی صاحب آپ نے جو نشاندہی کی ہے، اور پھر فاروق اعظم کے دور میں تو ذخیرہ اندوزی کرنے کے کسی کو تصور بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ تمام خلفاء راشدین کے دور میں جو ہے ایسا نہیں تھا. سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس کو عبرتناک سزا دی جاتی تھی. اس وجہ سے لوگ خوشحال تھے اور پریشان نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم یہ ہے کہ یہ جو امت ہے یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرے گی نہیں، یعنی اوورال نہیں مرے گی، لیکن جو لوگ ختم نہیں ہوگی، لیکن جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کو پکڑ دکڑ کرنی چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. اور پھر یہ ہماری عدالتوں کا کام ہے، یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. ورنہ پھر حساب کل قیامت والے دن دینا پڑے گا، ذخیرہ اندوزوں کو بھی دینا پڑے گا، اور ریاست کو بھی دینا پڑے گا، حکمرانوں کو بھی دینا پڑے گا، اور اعلیٰ عدلیہ کو بھی جو ذمہ دار ہے اس کو جو ہے وہ دینا پڑے گا. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 6 باتوں کی تاکید کرتا ہوں. اللہ اکبر. نمبر 1 چیزوں کے متعلق قلبی یقین پیدا کرنا جن کے ضامن اللہ تعالیٰ کے ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا دوسری فرمایا اللہ نے زمان لے لیا، اللہ نے جن کا ذمہ لے لیا ہے تمہارا دل ان سے مطمئن ہونا چاہیے. مثال کے طور پر رزق کا ذمہ کس کے؟ اللہ کے. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں میرا رزق بند کر دیا، تویز داغوں والوں نے بند کر دیا، فلاں کر دیا، تو یہ تو جاہلانہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، بندے کی کیا مجال ہے کہ اس کا رزق بند کر دے؟ یہ اس کی کفار کو مل رہا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو جو اللہ کو ماننے والے ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ اچھا دوسری چیز فرمایا کہ فرائض کو ان کے وقت پر ادا کرنا. بالکل، یعنی کہ فرائض جو بھی ہیں ان کو ان کے وقت پر، صرف عبادات نہیں ہے، عبادات نہیں ہے، حقوق العباد ہیں اور معاملات ہیں، دیگر ساری چیزیں ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، یتیموں بیووں مسکینوں کے حقوق ہیں، یہ بھی فرائض میں شامل ہے. تیسرا یہ کہ زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا. سبحان اللہ. یعنی کہ تمہاری زبان سے غیبت، چغلی، اس طرح کی باتیں، گالی گلوچ نہ نکلے، اللہ کے ذکر سے اس کو تر رکھنا. چوتھی یہ کہ شیطان کی موافقت نہ کرنا کہ وہ مخلوق سے حسد کرتا ہے. پانچویں یہ کہ دنیا کو آباد نہ کرنا، یہ تیری آخرت برباد کر دے گی. اور چھٹی بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمدرد اور خیر خواہ رہنا. یہ جو چھٹی والی بات ہے، فقیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، یہ سعادت کی علامتوں میں سے ہے. اور یہ ذخیرہ اندوز اس پر عمل، ذخیرہ اندوز جو ہے وہ ان کے اوپر عمل ان کو کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. مفتی صاحب حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم ہے رمضان کے مہینے میں وہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یورپ کے ممالک کے اندر، اور یہاں مسلمان کے لیے تنگی کا باعث بنا ہوا ہے. اصل میں انہوں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قوانین کو لاگو کیا. ہم نے ان کو مانا ہے فاروق اعظم کو کہ وہ فاروق اعظم ہے، انہوں نے ان کی مانی ہے، ان کی تعلیمات کو اپنایا ہے، اور وہ آج دیکھیں کیسے ترقی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اس حوالے سے ناجائز منافع خوری پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جو بے جا اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی بعض کا ہوتی ہے مہنگائی، یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سامان ترسیل کی وجہ سے وہ آنے جانے کے اخراجات بڑھ گئے، ٹھیک ہے، یا عالمی طور پر بڑھیں، اور پھر بعض ریاستوں کی طرف سے بھی. لیکن ہم خود ہی بعض کا قیمتیں ایسی بڑھا دیتے ہیں کہ جی وہ حکومت کی طرف سے مہنگائی ہو گئی ہے
تو اس وجہ سے یہ چیز بھی مہنگی ہو گئی ہے. اس مفتی صاحب ہماری عوام کے پاس بڑا اچھا فارمولہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبختی کی علامت ہے. بظاہر اچھا جس کو وہ سمجھ بظاہر جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. میں نے بعد میں کہتا کہ یہ بدبختی کی علامت ہے. گورنمنٹ ایک نرخ مقرر کرتی ہے کہ مرغی کا گوشت اتنے کا اور گھی اتنے کا، چاول اتنے کے، دالیں اتنے کی. اب وہ لوگوں نے لگایا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر قیمت جو ہے وہ 10 روپے بڑھی ہے تو لوگ 50 روپے قیمتیں بڑھا کر اور یہ کر دیتے ہیں، حکومت کے اوپر دباؤ ڈال دیتے ہیں. اور یہ سراسر غلطی ہے، اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں ناجائز منافع خوری میں شامل نہیں ہوگی. جی یہ تو ناجائز منافع خوری میں شامل ہوتی ہے نا، منافع خوری ہے نا، تو پھر ہے بھی ناجائز. اچھا یہاں پر ایک اور بات کہ جو قیمت مقرر کی گئی ہے اس کے اوپر چاہیے کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں یا مارکیٹ کمیٹی ہیں وہ سروے کریں اور ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور رمضان بازار کے اندر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چیز 10 روپے کم قیمت کی ہے تو وہ چیز بھی ناقص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز کھانے کے بھی قابل نہیں ہوتی ہے، باسی ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے. ان چیزوں کا بھی حساب لینا چاہیے. اچھا یہاں پر جو ہے وہ سعادت اور بدبختی کی علامتوں کو جو وہ بیان کیا گیا ہے اور ان میں سے یہ چیزیں بھی آئیں گی. کہتے ہیں کہ سعادت کی 11 علامات ہیں، جو سعادت مندی اس کی 11 علامات ہیں اور ایسی شقاوت اور بدبختی اس کی بھی 11 علامات ہیں. یہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ علامتیں تجھ میں پائی جاتی ہیں، فلاں میں پائی جاتی ہیں، فلاں، بلکہ وہ اپنے اندر دیکھے. جس طرح مفتی صاحب میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں نا، یہ نہ کہا جائے کہ یہ جو نشانیاں ہیں فلاں میں بھی ہیں، فلاں میں بھی، فلاں میں بھی ہیں. یہ دیکھو کہ کہیں وہ تمہارے اندر تو نہیں ہے. جب انسان خود کو درست کر لے گا تو پھر دوسرے بھی اس کو درست نظر آئیں گے. پہلے اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے. اچھا جو 11 علامات ہیں سعادت مندی کی، ان میں سے کہ نمبر 1 ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھتا ہے، یہ ایک ہے. نمبر 2 عبادت و تلاوت قرآن اس کا اہم مقصد ہو. نمبر 3 غیر ضروری بات بہت کم کرتا ہو. نمبر 4 5 نمازوں کا پابند ہو. اور نمبر 5 حرام سے بچنے والا ہو، خیر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یعنی کہ یہ نہ دیکھے کہ یہ مجھے دولت زیادہ ملے لیکن حرام سے وہ بچے. حرام کا جو ہے وہ 10 لقمے، حرام کے جو ہے وہ 10 لقمے ایک طرف اور حلال کا 1 لقمہ ایک طرف. حلال کے 1 لقمے سے بندہ سیر ہو جاتا ہے، حرام کے 10 لقموں سے بندہ پھر بھوکا کا بھوکا ہے. اور 1 لقمہ بھی چلا جائے منہ میں تو پھر نہ دعائیں قبول، وہ تو پھر 40 دن تک جو ہے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. اور سعد بن ابی وقاص کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تھا کہ آپ میرے ماموں جان ہیں. جی صحیح جی ہاں. اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود والے دن اپنے والدین کو میرے لیے جمع فرمایا تھا. تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اے سعد حلال کھاؤ. رب کعبہ کی قسم جس کے پیٹ میں حرام کا 1 بھی لقمہ جاتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یہ حرام کا مال کھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ان کی جو ہے وہ عبادت تو قبول نہیں ہوگی. نمبر 6 اس کی ہم نشینی نیک لوگوں کے ساتھ ہو. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بڑی اچھی بات ہے. A man is known by the company he keeps. ایک انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ اچھے کی ہے یا برے کی ہے. نمبر 7 مسکین تباہ ہو، متکبر نہ ہو، غرور و تکبر کرنے والا نہ ہو بلکہ اس نے فقر کو اختیار کیا ہو. اور نمبر 8 با اخلاق اور سخی ہو. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سخاوت کرتے ہیں لیکن جب ان کے دروازے پر مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو بد اخلاقی سے، بد زبانی سے گالیاں نکالتے ہیں. ساتھ اخلاق ہو جائے تو پھر تو کہتے نہیں وہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ ہو جائے. نمبر 9 اللہ کی مخلوق سے ہمدردی رکھتا ہو. نمبر 10 مخلوق کے لیے نفع رسا ہو. یہ ذخیرہ اندوزی والا معاملہ ہے کہ فائدہ لوگوں کو پہنچائے، ذخیرہ اندوزی کر کے مال کو نہ روک لے. اور سرکار غوث اعظم کی 11ویں کی نسبت سے جو 11ویں سعادت مندی ہے وہ ہے کہ موت کو بکثرت یاد کرنے والا. اور جو شکاوت اور بدبختی کی 11 علامات ہیں جن سے بچنا چاہیے ان میں ہے مال جمع کرنے پر حریص ہو کہ وہ ہر وقت مال کی دو میں رہتا رہے، حلال ہے حرام ہے جو بھی جیسا بھی وہ آتا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نمبر 2 دنیاوی لذات اور خواہشات میں غرق ہو.
اللہ نمبر 3 گفتگو میں بد زبان اور کثیر غو یعنی زیادہ بولنے والا ہو۔ نمبر 4 نمازوں میں سستی کرتا ہو۔ جی۔ نمبر 5 حرام اور مشتبہ مال کھاتا ہو اور برے لوگوں سے ہم نشینی رکھتا ہو۔ اللہ نمبر 6 بد خلق ہو یعنی اس کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ نمبر 7 متکبر اور غرور ہو۔ اللہ اور نمبر 8 لوگوں کو نفع پہنچانے سے روکتا ہو، یہی وہ والا معاملہ آ اسی گیا۔ کے برعکس معاملات جی کا جی یہاں پہ ہاں۔ اور نمبر 2 مہمانوں سے ہمدردی نہ رکھتا ہو، سامنے مہمان آ جائے تو کہے لے یہ پھر آگے ہیں، اور مہمانوں کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھے معذرت، حالانکہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر ہے نمبر 10 بخیل ہو، کنجوسی کرنے والا ہو، بالکل صحیح، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ اور نمبر 11 موت سے غافل ہو، اللہ اکبر۔ کسی زاہد کا واقعہ ہے کہ اس کے گھر میں کچھ گندم پڑی تھی، قحط پڑ گیا تو سب بیچ ڈالی، پھر لوگوں کی طرح خود بھی حسب ضرورت خریدنے لگا۔ اللہ کسی نے کہا پہلے ہی اپنی ضرورت کے لیے رکھ لی ہوتی، کہنے لگا میں نے چاہا کہ لوگوں کے قحط والے غم میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کا پیٹ بھرا ہوا اس کو بھوکے کا احساس کہاں ہونا ہے؟ بالکل صحیح ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو جس بھوکے کو کا ان احساس حالات کا سامنا نہیں ہے اس کو ان اس کو لوگوں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ اے سی روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ دھوپ کے اندر مزدور کرنے والا کا حال کیا ہے؟ اس لیے وہ پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نے ساری گندم بھیج دی ہے اور اب تو کہنے لگا لائن میں لگا ہوا ہے، کہنے لگا اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے سر کے اوپر کیسے مصیبت اللہ پڑتی ہے، اکبر، اللہ اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے بہت پسند خوب، بہت خوب۔ ناظرین اولیاء اللہ تو ایسے بھی گزرے کہ جو جان بوجھ کر جو کھوٹا سکہ ہوتا وہ لے لیا کرتے، خاموشی کے ساتھ اپنے دراز میں رکھ لیا کرتے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مسلمان جو یہ مسلمان بھائی مجھے دھوکہ دے رہا میں یہ معاملہ کر لوں، مجھے قبول ہے کسی اور میرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ اور حقیقی ایمان والے یہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ ناظرین سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان بابرکت لمحات میں علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا میرے مولا تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے، تیرے کرم سے ہم سب نے مل کر یہ پروگرام کیا مولا، اسے ہمارے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا میرے مالک کریم ذخیرہ اندوزی سے، حرام خوری سے ہم سب کو محفوظ فرما، حلال طیب رزق کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا میرے مولا میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین۔ اس کو معاشی ترقی عطا فرما، ہر طرح کے بحران سے محفوظ فرما، اس کے کھیت کھلیان میں برکتیں اور ترقی عطا فرما۔ یا میرے مالک کریم کھیت کھلیان کی بڑھوتری کے لیے رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ رمضان کے رکھے کے روزے کی عبادت، پڑھی گی نماز تراویح، قرآن پاک کی تلاوت مولا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حلال طیب رزق کی دولت سے مالا مال فرما، حرام کے ایک ایک لقمے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا میرے مالک کریم جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات سے ہمیں ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ناظرین سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان آخر میں جناب قاری محمد عاصم قادری صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب قاری محمد عاصم قادری۔ مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں
کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہے بلوا رہا ہے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور عجب ہے سبز گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے سبحان یہ اللہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دین بلائیں گے تجھے بھی سرور دین بلائیں گے تجھے بھی سرور دین دل محمود تو کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ فیض شاہ جہاں
صدائے رمضان